فآوى وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر بزرگان دین، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے بات چل رہی ہے. بتلایا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس کا یہ پس منظر گزشتہ جمعے میں ذکر کیا گیا. بزرگان دین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اول سے اور یہ 25 سال کی زندگی کے اندر بہت مشقت کی زندگی تھی. بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو. والدہ کا انتقال، رضعی ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، یہ سب رنج، یہ سب غم سہے ہیں. اتنے سارے غم کے باوجود جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر دنیاوی اعتبار سے جو مشقتیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، مالی اعتبار سے، چونکہ اگرچہ کفالت چچا ابو طالب فرما رہے تھے لیکن مفلس انسان تھے، وہ بھی انتہائی غریب انسان تھے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محنتیں کی ہیں، بکریاں چرائی ہیں. خود حضور علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں کہ میں چند پیسوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. اگرچہ کفالت چچا ابو طالب کر رہے تھے لیکن حقیقت بتلانے جا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاندان ابو طالب کو پالا ہے اپنی محنتوں سے، مزدوریوں سے. اور صرف یہی نہیں، چچا کے لڑکے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت صرف بچپن میں نہیں بلکہ بچپن سے لے کر جوانی تک ساری ذمہ داری جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھائی ہے. یہاں تک کہ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے فرما دیا، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس مہر کے لیے بھی کوئی چیز نہیں. اتنے مفلس انسان تھے. ان سب کی کفالت محنت سے، مزدوری سے، بکریاں چرا کر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے. تو یہ شروع کے 25 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑے مشقت کے گزرے ہیں. اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. نبی، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ کو ہم نے مال سے نواز دیا. اب وہ کیسے؟ وہ وہی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بڑی مطول
اور بڑی مالدار خاتون تھی، اور مالداری میں اتنی تھی کہ عرب کے لوگوں نے لقب دیا ملکۃ العرب، عرب کی بادشاہ، عرب کی رانی۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو لقب ملا ملکۃ العرب، حسن و جمال اور خوبصورتی میں بے انتہا تو لقب ملا طاہرہ، لقب ملا طاہرہ، سیرت کی اتنی پاکیزہ تو لقب ملا صدیقہ، صدیقہ۔ اب 25 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی فرمائش پر یہ نکاح فرمایا، یہ پہلے بھی بتلایا جا چکا۔ اللہ رب العزت نے کیسے نوازا، لکھتے ہیں علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ 25 سے 40 سال کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی وادی میں نکل گئے، تو کسی وادی میں نکلے تو دیکھا کہ کچھ قافلے کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور مفلوق الحال ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، انتہائی غربت میں پڑے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس میں بلبلا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہ گیا اور آپ آنسوؤں کے ساتھ واپس لوٹ گئے اور آ کر کے گھر میں چادر لی اور لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدیجہ میں ایک وادی میں گیا تو چند لوگ وہاں پر قافلے کے کچھ لوگ میں نے دیکھے جو انتہائی مفلوق الحال ہے، بڑی غربت کی زندگی میں ہے اور بھوک اور پیاس میں پڑے ہوئے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اور میرے پاس اتنا مال نہیں، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ کی ذات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، آپ کی ذات کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ دل کے اندر درد پیدا ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ غریب لوگ یہ بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے کچھ خدمت نہیں کر سکتا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مکہ کے بڑے بڑے رئیس فلاں کو بلا کر لے آئیں۔ چند نام سیدہ خدیجہ نے بتلائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر آئے۔ لکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان رئیسوں کو، ان قبیلے والوں کو بلانے کے لیے گئے، اتنی دیر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا سونے اور زیور کا غلہ لگا دیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر بیٹھ گئے تو غلے کے پیچھے سے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب۔ اور فرمایا، لوگوں گواہ رہو، میں نے یہ سب مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، ہبہ کر دیا، اب یہ اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ دیکھیں نبوت کا مزاج بھی سمجھتی تھی، شوہر کی عزت بھی سمجھتی تھی، کہ اس لیے رئیسوں کو بلایا، کہیں کوئی انگلی دراز نہ کرتے، انگلی نہ اٹھا دے کہ محمد اپنی بیوی کے مال کو خرچ کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ مال میں نے ان کے لیے ہبہ کر دیا، میں نے ان کو تحفے میں دے دیا، یہ اس کے مالک ہے، جہاں جس طرح چاہے یہ خرچ کر سکتے۔ یہ ملکۃ العرب۔ تو یہ دل کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ذکاوت میں بھی بے انتہا، علم میں بھی بے انتہا. جب سب سے پہلی وحی نازل ہونی شروع ہوئی، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر ہے. اس واقعے کو بتلانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دل کے اندر اگر اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، دل کے اندر اگر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ سے لو اور اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، تو خلوت اختیار کرنا شروع کر دو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. جلوت میں تو نہ جانے کون کیسے مزاج میں بیٹھا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی کس لیے، کوئی کس لیے. لیکن خلوت میں جب انسان سجدہ کرے گا تو وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا. جب تنہائی میں سجدہ کرے گا تو وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا. جب تنہائی میں وہ مانگے گا تو وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو نہیں، اپنے نبیوں کو بھی اپنے سے جوڑنے کے لیے اپنی کوئی چیز عنایت کی، اپنا کوئی حکم دیا، اپنی کوئی کتاب دی تو پہلے خلوت کا حکم دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو تورات سے پہلے حکم دیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. 30 دن خلوت اختیار کرے، بے رغبتی ہو جائے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، شوق دنیا کا ختم ہو جائے. جبکہ نبی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پیغام امت کو دینا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اگر نو لگانا چاہتے ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہلے دل سے دنیا کی محبت نکالو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے معبد خانے کے اندر عبادت کرو، ہم تمہیں عطا فرمانے والے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تو ان کو حکم دیا کہ تم اتنے دن کے روزے رکھو اور اتنے دن عبادت کرو، ہم تمہیں کتاب دینے والے ہیں. جناب نبی کریم علیہ السلام کو اگرچہ حکم نہیں دیا، لیکن آپ چونکہ سنجیدہ مزاج تھے اور دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں پہلے سے تھی اللہ کی، چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو دل کے اندر صرف اللہ کی محبت تھی، اس لیے پہلے ہی سے ان کی طبیعت دنیا کی طرف نہ ہو کر خلوت کو اختیار کرنے لگے تھے. جب وہ خلوت کو اختیار کرنے لگے کچھ کئی سالوں تک یہ چلتا رہا تو ایک روز دیکھتے کیا ہے کہ غار حرا کے اندر موجود ہے ایک نورانی مخلوق سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے. وہ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل دہلنے لگتا ہے. آسمان سے ایک نورانی مخلوق اترتی ہے، پروں والی مخلوق اترتی ہے اور اتر کر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اقرا. نبی پڑھیے، اقرا. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں تو ان پڑھ ہوں. بعض نے یہاں پر یہ تعویل فرمائی کہ حضور علیہ السلام کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اب اس حالت میں پڑھنے کی نہیں ہوں، کیونکہ عالم بشریت کا عالم ملکیت سے پہلا تعلق ہے. انسانی دنیا کا ایک فرشتے سے پہلا تعلق ہے، پہلا نظریہ ہے، اس لیے خوف اور ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا. تو 3 مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، اور تینوں مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں.
لہذا جب 3 مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغل میں لیا اور ان کے سینے کو اس طرح دبایا. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا دم نہ نکل جائے. وہ نورانی مخلوق ہے، یہ انسانی مخلوق ہے. مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے. جب سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے کو دبایا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت یہ وہ آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کے جو الفاظ نازل فرمائے وہ آپ کے سامنے یہ تلاوت کیے گئے. اگرچہ ترتیب میں سورۃ الفاتحہ یا دوسری صورتیں آ سکتی ہیں، لیکن نزول میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں ہیں. اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے لوٹتے ہیں اور دل کے اندر بڑا درد ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے. اس خوف کو لے کر، اس ڈر کو لے کر اور آپ گھر پر پہنچتے ہیں اور آپ چادر سر پہ ڈال لیتے ہیں اور اسی ڈر سے آپ کو بخار تک ہو جاتا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں بتلانے چلا ہوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذکاوت کا، کہ بے انتہا ذکاوت، بڑی دور بھی خاتون. آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. اسی لفظ کو اللہ نے آسمان سے نازل فرما دیا، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے ایسا ایسا ہوا، یہ پورا واقعہ سنایا. اور خشیت علی نفسی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے جان کے نکل جانے کا خوف ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ لوگوں سنو، بڑی غور سے سنو. یہ اس وقت کے یونیورسل عبادت کی بات کر رہا ہوں، میں عمومی عبادت کی بات کر رہا ہوں، جبکہ اب تک شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہے. ایک عام عبادت کی بات کر رہا ہوں. اگر مذہب سے ہٹ کر کے بھی عبادت دیکھی جائے تو جو ہر مذہب کے اندر پائی جا سکتی ہو وہ یونیورسل عبادت آپ کو بتلانے جا رہا ہوں. فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں. یہ ایک وہ عبادت ہے جو ہر مسلک کے اندر، ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے. اس کا حکم ہمارے اندر موجود ہے. اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ حکم فرمایا گیا ہے، لیکن یہ مسلمان ہونے کے باوجود یونیورسل عبادت کو بھی نہیں کر پا رہا ہے، عام عبادت کو بھی نہیں کر پاتا. کہ انسان کی بقا، انسان کی کے لیے بھلائی کرنے میں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر اب کے وہ جو آپ بتلا رہے ہیں نا، اگر وہ مخلوق دوبارہ نظر آئے تو مجھ سے بتلانا، شاید وہ کوئی دوسری مخلوق ہو. تو ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور وہ فرشتہ پھر دوبارہ نازل ہوا، اور دوبارہ فرشتہ نازل ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آ گیا ہے، وہ مخلوق آ گئی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سے دوپٹہ اتارا اور اپنے بالوں کو بکھیرا تو وہ مخلوق چلی گئی. پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ اب بھی دکھائی دیتی ہے مخلوق؟ کہا جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں نظر آتا. فرمایا یا رسول اللہ، یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے بے پردہ عورت کو دیکھنے کی. آج ساری امت کی عورتیں بے حیا گھومتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، اور
المیہ یہ ہے، درد یہ ہے، ساری امت کے اندر پورا درد یہ ہے کہ ماں باپ خود لے کر کے گھومتے ہیں بے پردہ بہنوں کو، بے پردہ بیویوں کو، بے پردہ بچیوں کو. سمجھائے کس کو؟ خود اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر گھومتے ہیں. وہ فرشتہ نہیں آتا جس کی ذات رحمت ہو، جہاں صبح و شام رحمتیں نازل ہو رہی ہو، وہاں سے فرشتہ ہٹ گیا تو تم اور میں کیا چیز ہیں؟ بے حیائی کا عالم برپا ہے. الغرض میں بتلانے جا رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ذکاوت میں با انتہا، بڑی، اور محبت کا علم آپ نے دیکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت تھی آپ کے لیے. ایسے ہی غار ثور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور بعض نے لکھا غار حرا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، فرشتہ جبرائیل امین موجود ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر کے آتی ہے، فرشتہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، اقرا علیہ السلام من اللہ ومنی. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ، آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کرنا. وبشرھا بیتا فی الجنہ، اور ان کو خوشخبری دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا رکھا ہے. اللہ کی طرف سے سلام کا آنا، جبرائیل امی کی طرف سے سلام کا آنا، اور جنت کی خوشخبری دنیا میں ملنا چھوٹی بات سمجھتے ہو؟ بہت بڑا مقام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دین کے اندر. یہ امہات المؤمنین میں سے ہے، یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کی ماں ہے. مجھے بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں دیکھو یا تو سنی بحث کر رہا ہے یا اہل تشیع بحث کر رہے ہیں. اہل تشیع مشغول ہے علی المرتضیٰ کی شان کو بڑھانے میں، اہل سنت مشغول ہیں سیدنا ابو بکر کی شان کو بڑھانے میں. اگر کہیں بیان ہے تو سیدنا ابو بکر کا، اگر کہیں بیان ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کا، اگر کہیں بیان ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اگر کہیں بیان ہے تو سیدہ عائشہ کا. پوچھو تو ذرا، آؤ تو ذرا، جہاں سے اہل بیت کی جڑ چلتی ہے، اگر اماں خدیجہ نہ ہو تو اہل بیت کا نام و نشان نہ ہو. فاطمہ الزہرا کی ماں کا ذکر نہیں کرتا، نہ شیعہ کرتا نہ سنی کرتا. اہل بیت، لفظ اہل بیت میں بحث اگلے جمعے میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں. یہ وہ تاریخ کا ایک مختصر سا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ یہ وہ واقعہ، یہ وہ ذکر ہے جس کو ہماری قوم بیان نہیں کرتی. اور اماں خدیجہ کے واقعات اور اماں خدیجہ کی محنتیں اور قربانیاں اور اس کے مقام سے ہم سب محروم ہیں، اس لیے ان کا یہ ذکر خیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے ان کے لیے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور ان کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اس ذکر کی برکت سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری سنت